ختم قرآن درس ختم قرآن کی محفل اور 12 سال کا ایک لمبا عرصہ مفتی نور الحسن صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر کو لوگوں تک پہنچایا. قابل مبارکباد ہے وہ. اور آپ اس اعتبار سے کہ آپ حضرات نے ان کی اس خدمت کو سراہا. سب نے اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کیا ہے. میں بھی مشن کی طرف سے حضرت کو ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کرتا ہوں. قبول فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے. آمین اللہم. اور ان کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب ترویج و اشاعت فرمائے. آمین. ظاہر سی بات ہے محفل کے دولہا آج مفتی نور الحسن مصباحی صاحب ہے. اور یہ ہے کہ جب دولہا بول دے تو پھر اور کوئی کیا بولے. جی جی دولہے نے تو بات کر دی ہے. اب باراتی صرف کھانے آئے ہیں. سمجھے؟ سبحان اللہ. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے آمین. اور ساتھ میں باکرامت رکھے. آمین. آئیے کچھ کہنے سے قبل، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں اور تقریر کرنا ان علماء کا کام ہے، اس سے پیشتر آپ نے مفتی صاحب کو سماعت کر لیا. ان سے پہلے خلیفہ حضور تاج الشریعہ محب گرامی مفتی سید اکرام الحق صاحب قبلہ کو آپ نے سنا. سبحان اللہ. تو اب میں کیا عرض کروں. آئیے کچھ نعت پاک کے اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ابر کرم گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں حرم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے چمن میں کس کی خوشبو، سارے چمن میں کس کی خوشبو، سارے چمن میں
کس کی خوشبو خوشبو ہے خوشبو محمد سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہے خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا منہ دیتا ہے گواہی کس کا منہ دیتا ہے گواہی کس کا منہ دیتا ہے گواہی منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ 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 جانے دو عالم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے انوکھا منہ محمد سب سے انوکھا منہ محمد سب سے نرالی کوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نظر ہے سوئے کعبہ سب کی نظر ہے سوئے کعبہ سب کی نظر ہے سوئے کعبہ کعبہ تکے ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو کس نے بنایا قبلہ کعبے کو کس نے بنایا قبلہ کعبے کو کس نے بنایا قبلہ کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور سجدہ سر ہے سوئے کعبہ سجدہ سر ہے سوئے کعبہ سجدہ سر ہے سوئے کعبہ سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اختر خاصا چل دے جنا کو اختر خاصا چل دے جنا کو اختر خاصا چل دے جنا کو باغ جنا ہے کوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ 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 جانے دو عالم روح
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کا حکم تھا کہ اس کا منہ دیتا ہے گواہ، زندہ ہے واللہ اس کے متعلق تشریح فرما دے۔ کس کا منہ دیتا ہے گواہی، منہ محمد میں اس سے پہلے یہاں پر کہہ بھی چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال، منہ مبارک شریف جس کی زیارت آپ کرتے ہیں، ایک تو آپ نے دیکھا کہ اس میں شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگوں سے جو منہ مبارک شریف ہمیں اپنے آباء و اجداد سے پہنچے ہیں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو وہ بڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اس میں شاخیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ تو عموماً تقریباً منہ مبارک شریف کا ایک معجزہ ہے۔ مگر ہمارے پاس جو منہ مبارک شریف ہے، اس کی اور ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ میں درود شریف پڑھنا شروع کرے بلند آواز سے، تو وہ خود بخود اٹھ کر جھومنے لگتے ہیں، خود بخود اٹھ کر جھومنے لگتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ منہ مبارک شریف میرے پاس ہے، اور حضرت نے زیارت بھی کی اس کی۔ زندہ ہے واللہ کس کا منہ دیتا ہے گواہی، منہ محمد کیا گواہی دیتا ہے، زندہ ہے واللہ بے شک، سبحان اللہ، زندہ ہے واللہ جانے دو عالم روح محمد صلی اللہ تعالی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم نسبت والے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، اور نسبتیں ہمارا اعجاز ہے، نسبتوں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو ہر خیر والے کام میں نسبتوں کو تلاش کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، نسبتوں پر فخر کرنا، نسبتوں سے جڑے رہنا، اور نسبتوں کو سنبھال کر رکھنا، یہ تنہا ہمارا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، مثال دیتا ہوں، کل کی تقریر میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور شاید پرسوں بھی، چپل تو بالآخر چپل ہوتی ہے، جوتیاں ہوتی ہے، جوتیوں کی کوئی حیثیت نہیں، مگر
یہی جوتی آپ کے دوست کی جوتی کو یا کسی پہچان والے کی جوتی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، چپل کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، یا اگر کوئی ساتھ میں پہچان والا یا کوئی انجان آدمی آپ کے گھر آ جائے تو پھر اس سے کہو گے، پہلے تو وہ خود اپنی چپلوں کو گھر کے باہر یا دروازے کے پاس اتار دے گا، مگر اگر وہ پہن کر آنے لگا گھر کے اندر تو آپ کہو گے چپلوں کو اتار دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک چپل کی کوئی حیثیت نہیں، جوتی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی جوتیاں اگر کسی صاحب نسبت کے قدموں سے لگ جائے، ہے نا، کسی ایسے شخص کے، مثال کے طور پر یہاں حضرت مفتی سید اکرام الحق صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ تشریف لائے آپ کے گھر میں، ان کے پیر میں جوتیاں ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے جوتیوں کو اتارا نہیں، آپ کے گھر آئے، کوئی ہوگا بدبخت ایسا، مگر عاشق کا مزاج بتا رہا ہے، بے شک وہ کبھی نہیں کہے گا کہ حضرت جوتیاں اتاریے، بلکہ یہ کہے گا کہ حضور جوتیاں پہن کر گھر میں تشریف لائیں، بلکہ میرے کمرے تک آئیں۔ سبحان اللہ، جوتیاں تو آپ کے دوست نے بھی پہنی تھی، جوتیاں تو حضرت نے بھی پہنی، فرق کیا ہے دونوں جوتیوں میں؟ تو آپ کہو گے سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اس پہننے والے کا پہننا عام تھا اور ان کا پہننا خاص ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کیوں خاص ہے؟ کہا یہ نسبت والے ہیں اور یہ جوتیاں اس نسبت والے کے قدموں سے لگی ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے صاحب نسبت کی جوتیوں کو، ہے نا، کوئی اس طرح سے پھینکتا نہیں ہے، وہ سر پہ ہی رکھائی جاتی ہے، سر پہ ہی۔ بے شک کیوں سر پہ رکھتے ہیں؟ تو آپ کہو گے کہ اس لیے کیونکہ یہ نسبت والی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اسی طرح سے میں کہتا ہوں کپڑے دیکھ لیجئے آپ، کپڑے بھی عام ہوتے ہیں، سب پہنتے ہیں، مگر کپڑے میں بھی فرق ہے۔ ایک کپڑا ہم نے پہنا، ایک آپ نے پہنا، دونوں میں فرق ہے، پہننے کا فرق۔ کہیں گے کہ ہم نے اور آپ نے جو پہنا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ عام انسانوں کے جیسے معاملات ہیں، ہمارے کپڑوں میں کیا خاصیت ہے؟ ایک وہ کپڑا جس کو بڑے پیر دستگیر پہن لے، سبحان اللہ، ایک وہ کپڑا بڑے پیر دستگیر کا زمانہ تو بہت پہلا ہے، اس دور میں مثال میں دیتا ہوں، ایک تھان سے آپ نے کپڑا لیا، 6 میٹر کپڑا آپ نے لیا، سلوایا اور 6 میٹر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ سبحان اللہ، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں، مگر جو کپڑا حضور تاج الشریعہ کے جسم سے مس ہو گیا، سبحان اللہ، اب اس کپڑے کو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ مجھے مل جائے۔ میں نے پوچھا کہ یہ تو کپڑا تھا، اس کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت اس کی کیا ہے؟ تو آپ کہو گے کہ جانتے نہیں کہ یہ ایک نسبت والے کے بدن سے لگ گیا۔ بے شک سبحان اللہ، کپڑا تو عام تھا مگر ایسے بدن سے لگ گیا، اس کو ایسی نسبت حاصل ہو گئی کہ اب اس بدن سے لگنے کے بعد اس کپڑے کو خاص بننا پڑا۔ نسبت، ایک کپڑا ہے جس کو آپ نے زمین کا پوچھا بنا دیا، اور ایک وہی کپڑا کسی مزار پہ چلا جائے
تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے کہ اس مزار کے کپڑے کی تعظیم الگ ہوتی ہے اور پوچھنے والے کپڑے کی تعظیم الگ ہوتی ہے۔ ایک کپڑا آپ قرآن سے لگاتے ہو، لپیٹتے ہو قرآن کریم کو، اس کپڑے کی تعظیم کا عالم یہ ہو جاتا ہے، نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو اب اس کپڑے کو، قرآن پاک کو چھونے سے پہلے اس کپڑے کو اٹھا کر پہلے بوسہ دیتے ہو۔ پوچھا جائے یہ تو کپڑا ہے، کیوں بوسہ دیتے ہو؟ تو آپ کہو گے کہ نسبت حاصل ہو گئی ہے قرآن سے۔ اور آگے بڑھو تو دیکھو خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے مکہ شریف میں خانہ کعبہ کو جب دیکھا تو حج کے ایام میں پہلی بار، یعنی پہلے حج میں جب پہنچا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ حج کے ایام میں غلاف کعبہ جو ہے وہ تھوڑا اٹھا لیا جاتا ہے اور ایک سفید پٹی جو ہے وہ مار دی جاتی ہے نیچے کی طرف سے، اور تھوڑا اٹھا لیا جاتا ہے۔ لوگ بھی لوگ ہوتے ہیں اور عشق بھی اپنا مزاج رکھتا ہے۔ خانہ کعبہ سامنے ہے اور کھلا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے وہ کھلی، آدھی سے کم کھلی ہوئی رہتی ہے اور سامنے ہوتی ہے، مگر کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ خانہ کعبہ کو چومنے سے زیادہ اس کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ مار مار کے، رومال مار مار کے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی کپڑا تھا مگر خانہ کعبہ سے مس ہو گیا تو وہ غلاف کعبہ کا عالم یہ ہو گیا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ اور پھر یہ بھی بات سمجھ میں آئی، یہ تو یہ تھا کہ سامنے خانہ کعبہ سامنے ہے، کپڑے کو کیوں چھوتے ہو؟ کپڑے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کوئی عاشق کہے گا کہ اس لیے کیونکہ اس کپڑے نے خانہ کعبہ کو ایسا چھوا ہے کہ اگر اس کا وسیلہ پکڑ کر چلے جائے تو مقبول ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں، نسبتوں کی باتیں ہیں۔ نسبتیں کیا کر سکتی ہے، یہ آج اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نسبت ہی ہے، اور یہ قرآن سے محبت ہی ہے کہ اس کے تفسیر کے آخری درس میں ہم اور آپ جمع ہوئے۔ ہم نے پوچھا آپ لوگ کیوں جمع ہوئے؟ کہیں گے کہ ختم قرآن، نسبت قرآن کی ہمیں کھینچ لائی، نسبت قرآن کی ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ تو یہ ساری نسبتوں کی بہاریں ہیں۔ اور پھر قرآن مجید، کیسی نسبت حاصل ہے اس کو، میں صرف چند باتیں عرض کر کے ختم کروں گا۔ یہی قرآن ہے، اور الحمدللہ آج یہ جلسہ جو ہے منعقد ہوا، اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق کہ آج 9 تاریخ ہے، جمادی الاخر کی، جمادی الاخرى کی، اور یہ ایام شروع ہیں۔ ایک ایسے بزرگ جن کو سیدنا بلیا بن ملکان ابو العباس خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، سبحان اللہ، جن کی تربیت اور تعلیم فرمائی، ایسے بزرگ کہ جن کو ان کی ماں کی دعا سے ولایت کا اعلیٰ مقام
عطا ہوا۔ ایسے بزرگ جو قطب کوکن کہلائے، سبحان اللہ، ایسے بزرگ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر شک میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے فقہ شافعی پر کتاب لکھی، سبحان اللہ، سب سے پہلے۔ ایسے بزرگ جن کے علم کا ڈنکا مصر میں جامع ازہر میں بجایا گیا، سبحان اللہ، جنہوں نے ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خصوص الحکم اور فتوحات مکیہ پر شرح فرمائی۔ سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت کے وجود اعراب جو بیان کیے تو 12 کروڑ سے زائد دلائل کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا علم اس ولی کامل کا، کیونکہ ہم نسبت والے ہیں اور نسبتوں کو ڈھونڈتے ہیں، بے شک، اس کا نام مخدوم فقی علی ماہیمی، سبحان اللہ، اور یہ حسن اتفاقی ہے بے شک، کہ انہی کے عرس کے ایام ہیں، بمبئی میں ان کا عرس ہو رہا ہے، بے شک، اور ان کے عرس کے ایام میں یہ ختم پاک کی مجلس، آپ کہیں گے اس سے نسبت کیسی؟ میں بتاتا ہوں اس نسبت، کیونکہ ہم نسبتوں کو تلاش کرتے ہیں اور نسبتوں سے فیض حاصل کرتے ہیں، سبحان یہی نسبت کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی۔ آمین، پتہ چلے گا کہ جب نسبتیں ساتھ ہوتی ہے تو پھر کرم کیسا ہوتا ہے، سبحان پھر اللہ، بندہ یہ کہتا ہے واہ واہ، آنکھ اٹھا کر سر اٹھا کر عرش حق ہے مسند رفعت رسول سبحان اللہ اللہ، کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، تو پھر نسبتیں جب حاصل ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ لے چلیں گے جب فرشتے مجھے دوزخ کی طرف، میں کہوں گا کہ ذرا ٹھہرو لو آیا خواجہ، سبحان اللہ، یہ نسبتوں کا ہی معاملہ ہے۔ تو بہرکیف مخدوم ماہیمی سے نسبت کیسی؟ اس جلسے کو ختم قرآن اور مخدوم فقی علی ماہیمی نے بھی تفسیر لکھی، یہاں تفسیر کو سنا کر ختم کیا گیا مختصر میں۔ مخدوم ماہیمی نے بھی دو جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر الرحمن رکھا۔ قدیم نسخہ الحمدللہ میرے پاس ہے، تقریباً 100-150 سال پرانا، 2 جلدوں میں۔ آپ کہیں گے کہ بہت سے بزرگوں نے لکھی ہے، میں نے کہا سب کی اپنی اپنی شان ہے، اور یہ قرآن پاک کا ہی اعجاز ہے۔ یہ دیکھیے محبوب کی شان بھی کیسی، ہاں، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، تو اجازت دے تو ہے نا پڑھوں۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بلند کیسا کیا؟
تو علامہ خفاجی کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کیسا بلند کیا. قرآن ایک اور ہدایت والی کتاب، ہدایت کی کتاب ایک قرآن. 1400 سال ہو گئے، آج بھی جتنا اس کو پڑھا گیا ہے کائنات میں دوسری کوئی اتنی ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھا گیا. جتنا اس کو یاد کیا گیا کائنات میں کوئی دوسری کتاب نہیں جس کو اتنا یاد کیا گیا. یہ قرآن ہے. محبوب کا ذکر کیسا؟ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جب گرفت کی ہمارے علماء نے تو کہنے لگے مٹی میں مل گئے سے مراد ہے مٹی سے مل گئے. سمجھے؟ ایک زکریا صاحب کوئی ہے، ٹھیک ہے کوئی بہر کیف کہنے لگے کہ مٹی سے مل گئے. علماء تو بالآخر علماء ہوتے ہیں. اور پھر سنی کا عالم یہ ہے تو پھر عالم تو سنیوں میں اور سروں کے تاج ہے نا. سنی کا عالم کیا ہے کہ اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے. نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، اس کو کبھی نہ چھیڑنا. سنی بڑا دبنگ ہے، چھیڑنے کی کوشش نہ کرے کوئی. ہم چھیڑتے نہیں تو کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتے نہیں. انکار علم مصطفیٰ گھٹی میں تیری ہے پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا تو کٹی پتنگ ہے. تیرا ٹھکانہ کیا؟ آج جس پر محبوب کی شان عیا ہو گئی ہے نا، اور جس پر نہیں ہوئی قیامت کے دن تو پتہ چل ہی جائے گا. اور پھر پتہ چلے گا، پھر وہ کہے گا کہ آج پھر کہا جائے گا. ہم کہیں گے نا، کہتے نا کہ پھر نہ کہتے تھے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم نے اس دن ہی کہا تھا قیامت میں ہم اہل سنت کہیں گے آج لے ان کی پناہ. دنیا میں کہتے تھے نا آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو یہ محبوب کی شان ہے. کیا شان ہے؟ تو زکریا صاحب کہتے ہیں صاحب کہ مٹی سے مل گئے، مٹی میں مل گئے سے مراد جو ہے ایک کسی مولوی صاحب نے لکھ دیا ہے نا. اب اس کے نام کی تعلق سے اگر پوچھنا ہے تو آپ ان علماء سے رابطہ قائم کیجئے گا. نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. جب علماء نے گرفتی تو ایک کوئی نکلے مولوی صاحب اور کہنے لگے کہ مٹی سے مل گئے. سبحان اللہ. علماء بھی تو علماء ہوتے ہیں. سنی بڑا دبنگ ہے. جب سنی کو چھیڑو گے تو یہ حال ہے تو پھر علماء کو چھیڑو گے تو کیا حال ہوگا. پھر جواب دیتے ہیں کہ مٹی سے مل گئے. یہ ہے چھڑی. ابھی اس کو تصور کر لیجیے آپ. چھڑی سمجھے؟ کوئی ہے بوڑھے صاحب کے یہاں پر جو چھڑی لے کر آئے ہوں، سمجھے؟ اب بغیر کیپ نہیں ہے تو نہ رہے، ٹھیک ہے. اسی کو چھڑی سمجھ لیجیے، یا یہ مائک ہے نا، اس کی یہ چھڑی سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. علماء نے کہا کہ میں اور سے کا فرق ہمیں سکھاتے ہو. کہنے لگے ہاں مٹی میں مل گئے سے مراد مٹی سے مل گئے. کہنے لگے ٹھیک ہے. زکریا صاحب سے ہی ہم پوچھتے ہیں،
زکریا صاحب بڑے بوڑھے ہو گئے, ہاتھ میں چھڑی لے کر گھومتے ہیں. ہم نے پوچھا زکریا صاحب سے, چھڑی گم ہو گئی. زکریا صاحب سے چھڑی گم ہو گئی. مسئلہ سمجھا کہ زکریا صاحب کے ہاتھ میں چھڑی تھی, گم ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اگر میں ڈال دیا جائے تو زکریا صاحب میں چھڑی گم ہو گئی. سمجھ گیا میں اور سے کا فرق. اب مرد رہیں گے, یہ ہے میں اور سے کا فرق. تو بہر کیف وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب یہ گھٹیا آپ کی شان کو کیا جانے, ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند کیا. تو یہ محبوب کا معاملہ ہے, اور اسی محبوب پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا. 1400 سال ہو گئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب آپ کا ذکر بلند کیسے؟ تو علامہ خفاجی کی زبانی یہ ہوتا ہے, ایک قرآن کروڑوں سے زائد اس کو یاد کرنے والے بن گئے. ایک قرآن نہ جانے کتنی مرتبہ اس کو ختم کیا گیا. اللہ ہی بہتر جانے, اور اس کے عطا سے اس کا محبوب, اور اللہ پاک جس پر ظاہر فرما دے کتنی بار اس کو ساری کائنات نے ختم کیا ہے پڑھ کر. اور پھر نسبت کیسی, کیونکہ یہ نسبت والی محفل ہے. نسبت کیسی؟ تو علامہ خفاجی کی زبانی کہ محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ قیامت تک مفسرین آئیں گے اور قرآن پڑھ پڑھ کے اس میں سے آپ کی شان کو بیان کرتے جائیں گے, لکھتے جائیں گے. مفسرین لکھتے جائیں گے. اور پھر زمانے نے دیکھا ہر دور میں ایک دو نہیں سینکڑوں تفسیر کی گئی قرآن مجید کی. ہزاروں کی تعداد میں تفسیر ہوئی. کتنی اس کائنات میں, اس چشم عالم میں ابھی موجود ہے, اور کتنی روپوش ہو گئی, مگر تفسیر ہوئی. اتنی ہوئی کہ شاید اس کتاب کے جتنی اور کسی کتاب کی تفسیر نہ ہوئی. یہ قرآن مجید ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مخدوم فقی علی ماہیمی, انہوں نے بھی 2 جلدوں میں کتاب لکھی, تفسیر لکھی تفسیر الرحمن کے نام سے. یہ دونوں جلدیں دونوں جلدوں کو پڑھو, اور اس کے پڑھنے کے بعد میں اس کی خاصیت کیا؟ تو قرآن پاک کی ہر آیت, ہر سورہ جو شروع ہوتی ہے, ہر سورہ کی شروعات جو ہے بسم اللہ شریف پہلے جو آتا ہے, تو مخدوم فقی علی ماہیمی نے اس کی شروعات جو ایسی کی ہے کہ ہر بسم اللہ کی تفسیر جو ہر سورہ کے پہلے آئی ہے, اس کی تفسیر جو ہے وہ اسی سورہ کے مطابق مناسبت سے کی ہے. مثال کے طور پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, اس کی تفسیر جب کی تو اس سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہے تو بسم اللہ کی تفسیر بھی خالص اخلاص والی کی. سورہ ناز جو حضرت نے ابھی تفسیر فرمائی تو اس کی بسم اللہ میں بھی اس طرح سے معاملات لے کر آئے کہ ہر جگہ پر ناس ناس ناس. سورہ فلق تو اسی اعتبار سے, سورہ قدر تو پھر تفسیر سورت کی الگ ہو رہی ہے. بسم اللہ کے اندر ہی بسم اللہ کی جو تفسیر فرما رہے ہیں اسی میں جو ہے وہ اس پوری سورت کا خلاصہ کر کے رکھ دے رہے ہیں. یہ خاصیت قرآن مجید کی. تو اب
انہی کے عرس کے ایام ہیں، اور یہ نسبت کی محفل نسبت والوں کی محفل ہے، اور اس نسبت والوں کی محفل میں ہم آئے ہیں نسبتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مفتی صاحب کی بلا پر میں کہتا ہوں کرم ہے مخدوم ماہیمی کا کہ اپنے عرس کے ایام کے وقت ہی اس تفسیر ختم قرآن کی محفل جو ہے وہ یہاں پر منعقد فرمائی۔ رات ہی میں کل شریف ہوا حضرت کا، تو بہرکیف یہ بڑی عظمت کی بات ہے اور بڑے اعجاز کی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، نسبتیں کیا کرتی ہے اور کیا کر سکتی ہے، نسبتوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا، آج جو اپنی نسبتوں کو سنبھال کر جائے گا، کہ قرآن کی نسبت آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بلکہ اگر یقین کامل ہو تو نہ جانے یہی نسبت ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ یقین کامل نسبتوں سے ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے، آئیے ماررہ مطالعہ۔ حضور سرکار اچھے میاں کی بارگاہ میں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، وہ رضا اچھا وہ صورت کیجیے۔ یہ حضور اچھے میاں کی بارگاہ ہے۔ کون اچھے میاں؟ نسبتیں دیکھ لو کیا کرتی ہے۔ سرکار آل رسول احمدی، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول احمدی، جب یہ اچھے میاں کے جانشین بنے تو اچھے میاں سرکار نے جب اپنا جانشین بنایا آل رسول احمدی کو، اور پھر وصال ہوا، پردہ فرمایا، نسبتیں کیا کرتی ہے دیکھ لو۔ کچھ لوگ حضور اچھے میاں سے مرید ہونے کے لیے آئے تھے، پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور اچھے میاں کا وصال ہوا، اور اب گدی پر آل رسول احمدی بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس سے مرید ہونا تھا وہ تو اس وقت نہیں رہے، آل رسول صاحب سے، آل رسول احمدی صاحب سے مرید ہو کر کیا کرنا؟ اب اچھے میاں والی بات کیا؟ ہم مرید کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مرید نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے۔ ماررہ سے باہر قدم رکھا، نسبتیں کیا کرتی ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چھیڑے، آپ کو ذاتی طور پر اگر کوئی رنج پہنچائے تو پلٹ کر جواب نہ دینا۔ دین کا معاملہ ہو تو پھر کھل کر آؤ، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو پھر کھل کر آؤ، سرکاروں کی عزتوں کی بات ہو تو پھر کھل کر آؤ، مگر اگر ذات کی بات ہو، خود کو اگر کوئی گالی دے، گالی بکے اور برا کہے تو پھر کبھی جواب مت دینا۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے، ابا کہا کرتے تھے کہ خاموش رہو، خاموش رہنا، تم خاموش رہو گے تمہاری نسبتیں خاموش نہیں رہے گی۔ جواب وہ نسبتیں تھے۔ سرکار آل رسول احمدی خاموش رہے، مرید نہیں ہوئے، وہ چلے گئے، مگر نسبت حاصل تھی اچھے میاں سرکار کی۔ ماررہ کے باہر ان لوگوں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ حضور اچھے میاں سرکار ماررہ کے باہر کھڑے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھ میں دو پہاڑ ہیں، دونوں ہاتھ میں دو پہاڑ ہیں۔ کل کو میرے جانے کے بعد میں یہ نہیں کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سمجھے؟ یہ بالکل مت کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دو پہاڑ ایک آدمی جو ہے وہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ میں نے کہا جس کی جماعت میں ولی نہیں ہوتے اس کی جماعت میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو جماعت اولیاء سے بھری ہے اس جماعت میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔
تصرف اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ محبوب ہے نا، محبوب کا کام کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے صاف فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سمجھے؟ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اولیاء کاملین اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ خدا کی اس کائنات میں جو چاہیں کر سکتے، اسی کو تو تصرف کہتے ہیں، اسی کو تصرف کہتے ہیں۔ تو حضور تو کوئی کہنا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا وہ کیسے سکتا ہے تو داتا صاحب سے پوچھ لینا کیسے ہوا تھا، ہے نا؟ ایک انگریز جو ہے وہ ایمان لایا تھا داتا صاحب کی بارگاہ میں، ایمان لایا تھا برطانیہ میں وہ ایمان لایا تھا، اتفاق سے رانگ نمبر کے ہاتھ میں چڑھ گیا، سمجھے آپ لوگوں کو تو سمجھانا، مالیگاؤں والے دوسروں کو سمجھاتے ہیں بھیا، سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بولے حضرت ہر جگہ جاؤ مالیگاؤں مت جانا، ہر جگہ جاؤ مالیگاؤں مت جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھ سے کہتے تھے کہ مسکراتے ہوئے بولے سنیوں میں بات کر رہے ہیں، کہتے تھے کہ بوتل میں کیسے اتارنا ہے یہ کوئی مالیگاؤں والوں سے سیکھ، سمجھے؟ اور میں نے تو اس کا مشاہدہ کیا، 3 دن کی تاریخ لیے تھے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نے، ہاں کہاں گئے وہ، ہے کیا نہیں ہے؟ 3 دن کی تاریخ، 3 دن کی تاریخ کو 30 دن کی تاریخ بنایا تھا، سمجھے؟ صبح 10 بجے سے جو جنازہ نکالتے تھے میرا، سمجھے، رات 12 بجے جو ہے وہ پہنچاتے تھے، دفناتے تھے، اور پھر صبح 8 بجے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور رات صبح 5 بجے تک جگاتے بھی تھے، سمجھے؟ 3 دن جو ہے وہ انہوں نے 30 دن کے برابر کیسا جو ہے وہ کام نکالنا ہے، سمجھے؟ اور جیسی گلی تنگ ہوتی ہے مالیگاؤں میں، لمبی لمبی گلیاں، مجھے تو چھوڑیے، ایک مرتبہ جو ہے وہ میں جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بولے حضور آپ رکشہ میں بیٹھ جائیے، سمجھے؟ مالیگاؤں کے علاوہ میں شاید کہیں رکشہ میں بیٹھا ہوں بمبئی چھوڑ کر، کیونکہ وہ میرا گھر ہے، تو ہمارے ساؤتھ ممبئی میں تو جو ہے وہ رکشہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کہیں جانا ہوا بینڈرا وغیرہ کے آگے تو ہو کہیں پہلے جو ہے اس میں بھی بیٹھنا ہوا ہے، تو رکشہ میں اب بیٹھانا تھا غلام مصطفیٰ بھائی کو اور شاید عمران بھائی کو، تو اس پہ اب بات کیسے کریں، بیٹھائیں کیسے رکشہ میں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ بولے حضور رکشہ میں بیٹھ جائیے۔ اب میں نے کہا گاڑی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے نہیں حضور گاڑی نہیں ہے، گلیاں بڑی تنگ ہے، اب گاڑی میں بٹھانا ہی نہیں تھا نا، گاڑی میں بٹھانا نہیں تھا، بٹھانا رکشہ میں تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگے گلیاں بڑی تنگ ہے حضور، گاڑی جائے گی نہیں، رکشہ میں بیٹھ جائیے۔ حضور محدث کبیر بھی آتے ہیں تو ان کو بھی اسی میں بٹھاتے ہیں، محدث کبیر بھی آتے ہیں تو ان کو بھی اسی میں بٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ بتانا چاہتے ہو کہ اس میں محدث کبیر بھی بیٹھ چکے ہیں تو آپ بھی بیٹھ جائیے، جب اتنی بڑی شخصیت بیٹھ رہی ہے تو آپ بیٹھنے میں کیا حرج ہے، سمجھے؟ تو باٹل میں کیسے اتارنا ہے یہ آپ سے زیادہ کوئی چیز نہیں، سمجھے؟ بڑے ماہر ہیں اس میں مالیگاؤں کے، اپنی بات منوانے میں ان کے آگے کوئی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو میں کہاں، ہاں برطانیہ میں ایمان لایا، تو اب میں نے سمجھایا نا کہ رانگ نمبر کس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ مالیگاؤں سمجھ گیا، ٹھیک ہے؟ باہر کے کوئی نہیں سمجھے تو 12 کا ڈبل سمجھ گیا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اور مالیگاؤں تو برطانیہ تک پہنچا ہوا ہے بھیا، ہے نا؟
برطانیہ تک پہنچا ہوا ہے. کہاں کہاں آپ کی پہنچ نہیں ہے. اچھا دوسری چیز اور بھی ایک خاصیت بتاتا ہوں. اس کے فضائل بیان کر رہا ہوں مالیگاؤں کے. کسی بزرگ کی تاریخ نہیں تھی مالیگاؤں والوں کو. اب خرچ بڑا زیادہ آ رہا تھا تو کرے تو کیا کرے. تو کیا کیا, ایک فون لگایا ناسک میں, ایک فون لگایا دھولیا میں. سمجھے, کہنے لگے کہ فلاں حضرت آ رہے ہیں, تاریخ ہے, تو آپ پہلی تاریخ آپ, ہم چاہتے ہیں کہ ایک پروگرام آپ کے ادھر ہو جائے, وہاں پر بھی مل جائے گا, ایک پروگرام آپ کے ادھر ہو جائے. دھولیا کو کہہ دیا آپ کے ادھر ہو جائے. تو ان لوگوں تو بڑے, ارے اتنے بڑے بزرگ آ رہے ہیں تو ہم کیسے نہ کر سکتے. انہوں نے ہاں کہہ دیا. تو کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے. ناسک والوں سے کہا کہ آنے کا خرچہ آپ نکال لیجئے, تاریخ ٹکٹ کا. دھولیا والوں سے کہا کہ جانے کا آپ نکال لیجئے. سمجھے, بیچ کا تو خود فری ہے, بیچ کے تو خود فری ہے. ماشاء اللہ وہ بزرگ آئے تو حال ایسا ہوا کہ نہ ناسک کو دیا نہ دھولیا کو دیا. خود لینے گئے, خود ساتھ میں رکھا, خود وہاں سے لے کر آئے. سارا فیض خود نے لیا. دھولیا میں 2 گھنٹہ, ناسک میں 2 گھنٹہ. مثال دے رہا ہوں, سمجھے. اگر حقیقت بھی ہو تو کوئی جھوٹ بات نہیں ہے, بالکل صحیح کہتا ہوں میں. سمجھے. تو یہ دماغ ہے. یہ شاید ہی مہاراشٹر میں کسی کے پاس ہوگا. واقعی بڑے تیز رفتار ہے آپ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ برطانیہ میں ایمان لایا اور غلط ہاتھ پہ چڑھ گیا. اب ان کے پاس کوئی رہتا نہیں ہے بتانے کے لیے کہ کوئی ایمان لایا. تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اکا دکا ہو وہ تو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو لے کر گھومے گا نا, اپنے پروڈکٹ کو. اور جہاں پر 90 لاکھ کا معاملہ ہو تو وہاں پر کیا ہوگا, ہے نا. کسی کے کٹ پیس تک نہیں بکتے اور کسی کی تھان کے تھان بکتی ہے. آپ کہیں گے کیسے. میں نے کہا کہ آپ نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا. یہاں پر تو ایسا حال ہوتا ہے کہ پیر صاحب آتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ بار بار اعلان ہوتا ہے کہ مرید بن جاؤ, مرید بن جاؤ, مرید بن جاؤ, مرید بن جاؤ, مرید بن جاؤ. تو پھر اکا دکا کوئی نکل کر آ جائے تو آ جائے کہ چلو بھائی. کوئی نہ بنے تو پھر مولانا نور الحسن صاحب جو ہے یا مفتی نعیم صاحب کسی کو ہاتھ پکڑ کر کہا بھیا مالیگاؤں کی عزت کا سوال ہے, 2 تو بن جاؤ, 2 تو بن جاؤ. پکڑ کے تو 1-2 کو بنا دیتے ہیں. مگر یہ حال تھا تاج الشریعہ کا. تو کسی کے کٹ پیس بکنا مشکل ہوتا ہے اور وہاں پر تھان کے تھان بکتا تھا. کہنا نہیں پڑتا تھا, لوگ چہرہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ کسی ولی کامل کا چہرہ ہے. خود بخود جو ہے لوگ مرید ہو جاتے تھے. تو یہ حال تھا حضور تاج الشریعہ کا. اور زمانے نے دیکھا ہے, یہ کوئی 500 سال پرانی بات نہیں بتا رہا, سمجھے. اور مالیگاؤں میں تو بہت فیض اٹھایا ہے حضور تاج الشریعہ کی ذات سے, اور اس خطے نے بھی, اور ان کے توسل سے. بہرکیف ایک خاصیت یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کل کو جو ہے وہ مالیگاؤں والے تاریخی لینا بند کر دیں, تو ایک خاصیت بتا دیتا ہوں کہ چلیے اتنی باتیں کر دیتے ہیں مگر بزرگوں کو لے کر تو آتے ہیں. کہ بھلے ایک کو اس کو دے دے اس کو دے دے, مگر سبب بناتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آ جائے اور فیضان ان کا حاصل ہو جائے, ہے نا. جیسے آج جو ہے وہ سید صاحب نے, مفتی صاحب نے جو ہے سید صاحب کو ملایا. میرے خیال سے پہلی مرتبہ, دوسری بار حضرت اس سرزمین پر آئے ہیں تو بلا لیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے, اور اس بہانے سے آپ لوگوں کو ان بزرگوں کا فیضان حاصل ہو جاتا ہے. تو حضور تاج الشریعہ کے نام پر لوگ جو ہے وہ کتنے مرید ہوتے تھے. تو حضور تاج الشریعہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میرے اتنے مرید ہیں, اتنے مرید ہیں, سمجھے. جس کے پاس نہیں ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ میرے 5 مرید ہیں بھیا. اب جس کے پاس تھان کے تھان ہو اور سارا ہندوستان ہو,
اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے میرے مرید کتنے ہیں؟ تم خود جا کر گنتے رہو، تھک جاؤ گے، پتہ نہیں چلے ہے۔ ہر دوسرے گھر میں حضرت کا کوئی مرید ملے گا۔ تو یہ حال تھا حضور تاج الشریعہ کا۔ تو ویسا ہی لے کر اس کو گھومنے لگے وہ رانگ نمبر، اور لے کر جب گھومنے لگے تو کہا کہ یار ہم نے مسلمان کیا ہے، 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 جبکہ وہ خود سے ہوا تھا، مگر ہتھے کسی اور کے چڑھا تھا تو پکڑ کے کھینچ کے کہنے لگے بھیا ہم نے مسلمان کیا ہے، ہم نے مسلمان کیا ہے۔ پروڈکٹ چونکہ ایک ہی تھا نا، ایک ہی پروڈکٹ تھا، تو اپنے ایک ہی وہ سیمپل پیس کو ہی لے کے گھوم رہے تھے کہ اس سیمپل کو دیکھ کر کوئی ہمارے پاس تو آ جائے۔ ساری دنیا میں لے کر گھوم رہے تھے اس کو، جہاں جاتے تھے کہ بھیا بھوپال گئے تو بھوپال پہنچے، دلی گئے تو دلی پہنچے، سمجھے، جہاں جاتے تھے وہاں لے کے گھوم رہے تھے۔ برطانیہ سے کبھی امریکہ، اور امریکہ سے کبھی پاکستان میں پہنچے تو کراچی لاہور میں پہنچے، ایک ہی پروڈکٹ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے برطانوی تھا نا، تو چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی انگریز کو کیا، یعنی لوگوں میں ایک کیا، عام انسان کو نہیں، ہم نے انگریز کو کیا ہے، تو انگریز کو پر لگے ہوئے تو نہیں ہوتے، وہ بھی ہمارے جیسا ہی انسان ہوتا ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں، مگر بتانے کے لیے یار برطانیہ میں ہم نے کام کیا کیا ہے۔ تو کھینچتان کے پاکستان لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد میں گھمانے لگے لاہور۔ اس نے جب وہ اسلام قبول کیا تھا تو اس نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ آصف بن برکھیا بولے وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ تخت بلقیس جو ہے وہ آصف بن برکھیا نے لایا کیسے تھا، آیا کہاں سے تھا؟ چونکہ کوئی ہوگا تو جواب دیں گے نا، سمجھے نا، میں نے ابھی کہا نا، کہتے ہیں کہ ولی مدد نہیں کرتا، میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ بھائی سن لیجئے، سمجھے، کہتے ہیں ولی مدد نہیں کرتا، میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ولی مدد کا کرتا ہے، میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تو کہا دونوں باتوں کی طرف کیسے ہاں بولتے ہو؟ میں نے کہا بات سن، میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ولی مدد کرتا نہیں ہے، کہا ہاں، تو میں نے کہا صحیح کہتے ہو، تو بولے کیسے صحیح؟ بولے ہاں ہم تو بولتے ہیں نا صحیح کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تم صحیح کہتے ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ ولی مدد کرتا ہے، تو کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں نا کرتا ہے، تو ہماری جماعت بھی صحیح کہتی ہے۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا ہم اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں، تم اپنی جماعت کی بات، سمجھے، ہماری جماعت اولیاء سے بھری ہے، سمجھے، اس لیے ہر دوسرا مدد کو تیار ہے، اور جہاں ولی ہے ہی نہیں وہاں مدد کون کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جھگڑا کرو ہی مت، سمجھے، بالکل جھگڑا ہی نہیں کرنا کل سے اس مسئلے کو لے کر، کیونکہ ہونا بھی تو چاہیے نا بھیا۔ تو جو بات کرتا ہے کہ مدد نہیں کرتے وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنی جماعت کی، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں غوث پاک مدد کو آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، کیونکہ بات ہماری جماعت کی چل رہی ہے، تو یہ جماعت ہی ایسی ہے، بات ہے نا نسبتوں والی، ہم نسبت رکھتے ہیں، اور مدد تو غلاموں کی ہی ہوتی ہے نا، غیروں کی نہیں کی جاتی ہے۔ تو بہرکیف تو اس نے کہا تھا کہ آصف بن برکھیا کا تخت آیا کہاں سے، وہ لایا کیسا گیا، بلقیس کا تخت، وہ بھی آصف بن برکھیا نے، تو تھا ہی نہیں، تو کہنے لگے ارے جواب ہی نہیں نا، تو کہنے لگے کہ بھیا وہ تو ایسی بات ہے کہ اب قرآن مجید میں آیا ہے مان لینے کا، وہ تو وہ آیا کہاں تھا، پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ بولے سمجھ میں تو اپنے بھی نہیں آتا ہے، مگر ٹھیک ہے آ گیا، جواب نہیں بن پڑا۔ اب وہ اس نے کہا کہ میں تو اسلام لا چکا ہوں، اب پھروں گا نہیں اسلام سے، اسلام لے کے آنے کے بعد میں ہے نا، تو نے جماعت میں لیا
تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اے کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اور پھر استاد زمن اعتقاد دیکھو، نسبت، پھر آتا ہوں نسبت کی طرف. نسبت دیکھو، یہی نسبت کی بات جب استاد زمن کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا. مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا. ہے نسبتوں کی بہاریں. تو گھومنے لگا گھوم پھر کر، تو اس نے کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتا ہے، مگر کہنے لگے کہ جواب تو اپنی جیسی باتیں انہوں نے بنائی. کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ تخت آیا کہاں سے. اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ جماعت والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں تو اسلام قبول کر لیا ہوں، مگر میرا یہ سوال آپ لوگوں پر اور اسلام پر ادھار ہے. چونکہ میں قبول کی لیا ہوں، کر لیا ہوں، اب پلٹوں گا نہیں اپنی بات سے، مگر یہ سوال میرا ادھار ضرور رہے گا. کہنے لگے اب کیا ہے، لے کر اس پروڈکٹ کو گھومتے تھے مگر نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن سے بندھا ہو، دامن میں چھپا ہو. میں حضور اچھے میاں کی بات مکمل کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اچھے میاں سرکار سے مرید ہونے کے لیے وہ پہنچے، نہیں مرید ہوئے. آل رسول احمدی کے تعلق سے کہا کہ ان سے کیا مرید ہونا ہے. باہر نکلے، نسبتیں کیا کرتی ہے، دونوں ہاتھ میں پہاڑ لیے ہوئے. اچھے میاں کھڑے ہیں مارہرے کے باہر اور فرماتے ہیں جاؤ پلٹو اور مرید ہو جاؤ. آل رسول سے، میرے جانشین سے مرید ہو جاؤ. خبردار اگر باہر گئے تو دونوں پہاڑ کے درمیان میں پیس دوں گا. مارے ڈر کے پھر مارہرہ پہنچے اور مرید ہوئے. نسبتیں یہ کام کرتی ہے، سمجھے، یہ کام کرتی ہے. تو حضور، تو وہ شخص پہنچا، لاہور پہنچا. اب لاہور میں لے کے گھوم رہے تھے کہ برطانوی آیا ہے، برطانوی آیا ہے، گورا آیا ہے، گورا آیا ہے، گورا آیا ہے. سمجھے نا، جیسے آپ کے ادھر مالیگاؤں میں مالک صاحب آتے ہیں، پورا مالیگاؤں لے کے گھومتا ہے. یہ ایک ہی تو پروڈکٹ ہے ہمارا، ہاں برطانیہ میں. بہر کہ اللہ سلامت رکھے. تو وہ لے کے گھوم رہے تھے، لے کے گھوم رہے تھے. اب اتفاق سے داتا صاحب کی مزار سے گزر ہوا، اور جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. اولیاء کاملین کیا کرتے ہیں، ان کی نگاہ کا عالم کیا ہے. تو جن کی نگاہ کے سامنے لوح محفوظ ہو، جن کی نگاہ کا عالم یہ ہو کہ ماں کی کوکھ سے لے کر باپ قبر کی کوکھ دیکھ لیتے ہیں. غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو قاف سے کاف تک سب کچھ، کاف سے قاف تک سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اب دیکھو غوث پاک کا نظریہ علم غیب کے متعلق. غوث پاک تو ایک ولی کے لیے اتنا علم مانتے ہیں کہ اس کا علم ایسا ہونا چاہیے. تو پھر عقیدہ نبی کے علم کے تعلق سے، علم غیب کے تعلق سے غوث پاک کا کیا ہوگا. اسی لیے عقیدہ غوث پاک والا رکھو، سمجھے. غوث پاک کو مانتے ہو تو غوث پاک کی بھی مانو. یعنی فقیر وہ ہے جو کن سے قیامت کے درمیان سب کچھ جانتا ہے، چھوٹی کاف سے بڑی کاف تک. کن سے قیامت کے درمیان جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. غوث پاک فرماتے وہ فقیر ہے. تو یہ تو ایک ولی کے لیے غوث پاک علم ثابت کر رہا ہے.
تو نبی کے لیے کیا علم ہوگا، کیا عقیدہ ہوگا غوث پاک کا؟ اور پھر سید الانبیاء تو پھر سید الانبیاء ہے، ورا ان کی شان۔ تو بہرکیف داتا صاحب آج بھی اس انگریز کی قبر جو ہے وہ داتا صاحب کے احاطے میں ہے، پھر چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ نسبت حاصل ہو گئی نا، نسبت والا در حاصل ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ اس نسبت کو جو پکڑ لے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو داتا صاحب کے آستانے سے جب وہ گزرا، گنبد پر جو ہے وہ نظر پڑی داتا صاحب کے، غریب نواز سے کی بارگاہ میں سرکار مفتی اعظم پہنچے تھے، گنبد شریف کو دیکھتے نہیں تھے حضور مفتی اعظم، نسبتیں دیکھ لیجئے، میں صرف نسبتوں کو سمجھا رہا ہوں، حضرت ہے نا بس، گنبد شریف کو دیکھتے نہیں تھے، نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور غریب نواز کے گنبد کو دیکھنا کیسا؟ تو کہنے لگے عبادت ہے۔ تو عرض کی حضور پھر آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ اب نسبتیں دیکھ لیجئے، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں دیکھتا کہ کہیں گنبد غریب نواز کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھ گنبد سے اوپر نہ چلی جائے، تو میں اس بات کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ غریب نواز کے گنبد کے اوپر میری نگاہ پڑے، کہاں مصطفیٰ رضا کی نگاہیں اور کہاں غریب نواز کا گنبد۔ دیکھیے یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں۔ تو داتا صاحب کے گنبد پر نگاہ پڑی اس انگریز کی، اس نے پوچھا یہ کیا ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے چھپانے والے آدمی چھپاتے ہی ہے نا، سمجھے؟ جو چیز چھپانے کی تھی اس کو چھاپ دیا ہے۔ میں نہیں کہوں گا ضامن الہ آبادی کی بات ہے، ضامن جلال آبادی کیا ہے، میں نہیں کہوں گا اس کی بات کیا ہے، جو چھپانے والی تھی اس کو چھاپ دیا، اور جو چھپی ہوئی چیزیں اس کو چھپا رہے تھے، سمجھے؟ کرامت اولیاء حق ہے، ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہے ایسی بھیڑ لگتی ہے، کچھ نہیں ہے اس نے دیکھا کہ کئی لوگوں کا تاتا بنا ہوا ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، مزار سے گزر ہوا، مزار شریف کے قریب سے، احاطے سے قریب سے، تو لوگ آ رہے جا رہے ہیں، تو اس سے کہنے لگے، اس نے پوچھ لیا، تو کہنے لگے نہیں جی ایسا ہی ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے ہی کچھ نہیں، لوگ آتے ہیں بس، کچھ نہیں ہے، قبر ہے ایسا ویسا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جانا ہے یہاں پہ، کہنے لگے نہیں نہیں سرت ہے، سمجھے؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو جانا ہی ہے، مجھے دیکھنا ہے کیا؟ تو نہیں بولے بدعت ہو جائے گا، سمجھے؟ نچلے لیول پر آئے، اس نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے، ورنہ میں چلا۔ کھینچتان کے ایک ہی پروڈکٹ تھا جس کو لے کے گھوم رہے تھے اور پیسہ لے لیتے تھے، سمجھے؟ نوٹ چھاپنے کی مشین ایک ہی تھی نا، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے حضور تاج الشریعہ کے جیسے جو خود اے ٹی ایم تھے۔ تو بہرکیف ایک ہی پروڈکٹ، تو اب بولے کہ ابھی یہ کہ کہیں چلا نہ جائے یار، ہاتھ سے نکل نہ جائے، کافی سمجھایا ہم نے، تو اس نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے۔ اب وہ کیا جانے والا تھا، داتا کی نگاہ پڑی تھی، جو تیری نگاہ میں آ گیا بڑی پناہ میں آ گیا، چاہ رہے تھے داتا کھینچنا، اور جو بزرگوں کی جس پر نگاہ پڑ جائے ہے اور جس کو ولی بلائے، تو پھر کس کے باپ کی مجال جو ہے وہ اس کو روک کر دکھائے۔ تو
تو بلانا چاہ رہے تھے اللہ کے ولی، داتا صاحب نے بلایا، بلانے کے بعد گھوم گھام کر جو ہے وہ لوگ کہا کہ اب کیا کریں گے، ہاتھ سے چلے جانے سے بہتر ہے کہ 5 منٹ پہنچ جائے، ہاں شرک ہی صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ سبیل آپ شربت محرم صاف حرام کراتے ہیں۔ پوچھا گیا مولوی صاحب سے کہ محرم کی سبیل لگانا اور شربت بانٹنا کیسا ہے، تو کہنے لگے حرام ہے، سمجھے؟ تو اعلیٰ حضرت نے الاستمداد پڑھی ہے تو لکھتے ہیں سبیل آپ شربت محرم صاف حرام کراتے ہیں، اور کہنے لگے دیوالی کی کچوری اور پوری کھانا کیسا، تو کہتے ہیں جائز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہولی دیوالی کا کھانا جائز جے جے کہہ کے کھاتے یہ ہیں، سبیل آپ شربت محرم، ویڈیو مت نکالو، صاف حرام کراتے یہ ہیں، ہولی دیوالی کا کھانا جائز جے جے کہہ کے کھاتے ہیں۔ تو آپ بولو گے حوالہ لاؤ، تو کل آئیے گا مفتی صاحب سے، اور یہ مفتی میں سمجھے دونوں مصباحی حضرات سے پوچھ لیجیے گا، سمجھے؟ میں تو چلا، میں تو چلا، ہم تو مناظر ہے نہیں بھیا، سمجھے؟ داتا صاحب کی چوکھٹ سے لگنے والے کتے ہیں، سمجھے؟ بہر کیف پہنچا مزار پہ پہنچا، داتا صاحب کی مزار پہ حاضری دیا، حاضری دے کر جو ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھا۔ ایک شخص ضعیف العمر، سفید داڑھی، جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، بوڑھے، یعنی ہم جن کو بزرگ کہتے ہیں، سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ یہ بیٹھا اور یہ سوچنے لگا وہی بات، آصف بن برکیہ، بلقیس، تخت بلقیس آیا کہاں سے، تخت بلقیس آیا کہاں سے، سوچ رہا تھا داتا صاحب کی مزار پر۔ اور بزرگان دین، اولیاء کاملین ہیں، دل کے حال سے واقف ہوتے ہیں، دل پہ جو خطرات گزرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سمجھے؟ جب شیطان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے خون میں دوڑ سکتا ہے، دشمن کی طاقت اتنی ہے تو محبوب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب تو پھر محبوب ہے۔ تو سوچنے لگا سلیمان علیہ السلام کے دور میں آصف بن برکیہ نے بلقیس کا تخت پلک جھپکتے لایا کہاں سے؟ بیٹھے تھے وہ، کہنے لگے کہ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ کہا نہیں کچھ ایسی بات، بتاؤ کیا بات ہے؟ بولے پہلے چائے تو پیو، چائے پیو گے؟ چائے پیو گے؟ کعبہ پیو گے؟ تو کہا ہاں پیئیں گے، مگر ایک سوال، وہی سب، بولے سوال تو بتا دو۔ تو کہنے لگے کہ حضور وہ بتائیے، بڑے میاں صاحب یعنی جو بزرگ تھے ان سے کہنے لگے حضور وہ تخت کیسے آیا، بلقیس کا تخت آیا کیسے؟ بولے کیا کیسے آیا؟ بولے پلک جھپکنے سے پہلے آیا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو کہا کہ یہ آیا کیسے؟ وہ بزرگ پلٹے، ایسا ہاتھ کیا، کہا کیسے آیا؟ یہ ایسے آیا، پلٹ کر جو ہے ایسے مڑے اور کہا ایسے آیا۔ وہ تک ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، آیا کیسے؟ تو پلٹ کے کہنے لگے ایسے آیا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ پیالی اور کپ اور ساست، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی اس نے اس پیالی کو دیکھا چائے کی، چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گیا۔ بلقیس کا تخت آیا کہاں کیسے؟ ایسا پلٹ کر کہا ایسے آیا۔
کیسے آیا؟ ایسے آیا، چیخ نکلی پیالی کو دیکھ کر اور بے ہوش۔ ایک پروڈکٹ لے کر آئے تھے، اس کا بھی یہ حال دیکھا، سوچنے لگے کرے کیا کرے؟ ہوش میں لائے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، چلو۔ تو بولے چھوڑو، وہ بابے کہاں ہیں؟ وہ بابے کہاں ہیں؟ وہ بابا کہاں ہے؟ بولے کون سا بابا؟ کہاں کا بابا؟ تو کہنے لگا کہ وہ بابا جس نے مجھے چائے پلائی۔ کہنے لگے یہاں پر کوئی بابا نہیں تھا، اب تو چلو۔ کہنے لگا تم کو جانا ہے تو جاؤ، میں داتا کی مزار کو چھوڑ کے نہیں جاؤں، یہیں پڑا رہوں گا۔ کہا بات کیا ہوئی؟ کہا جس سوال کو میں تم سے پوچھتا تھا اتنے سالوں سے، آج تک تم جواب نہیں دے پائے۔ تخت بلقیس آیا کہاں سے؟ آج داتا کی مزار پر حاضری دی، داتا کی بارگاہ میں بیٹھا، دل میں خیال تھا کہ وہ تخت بلقیس آیا کیسے؟ تو وہ جو بابا آیا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ خود داتا صاحب تھے۔ تو کہتے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے یہ کب دیکھتے ہو؟ بولا ہاں یہ کب ہے؟ یہ ساسک دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یہ ہے۔ بولے پتا ہے یہ یہاں بنتا ہے؟ کہا نہیں۔ یہاں یہ کب دیکھے ہو؟ کہا کب تو دیکھے، ساسک بھی دیکھے۔ کہا یہ یہاں نہیں بنتا، یہ برطانیہ کا ہے اور میرے گھر کا ہے۔ یہ برطانیہ کا ہے اور میرے گھر کا ہے۔ تخت بلقیس آیا کہاں سے؟ یہ میرے گھر کا ہے۔ یہ داتا صاحب، یہ نسبتوں کی بات ہے۔ میں کہہ رہا تھا اچھے میاں کی بات، سرکار اچھے میاں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں اکثر یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، میرے شاید مریدوں کو اور چاہنے والوں کو یہ واقعہ ازبر ہو گیا ہے۔ تو اچھے میاں سرکار نسبتیں کیا کرتی ہے اور کیا کریں گی یہ دیکھ لینا۔ اچھے میاں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا جس کو کوڑ تھا، کوڑی آیا حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں۔ اچھے میاں سرکار سے نے جب دیکھا، خانقاہ کے باہر تھا، عقیدت رکھتا تھا، اچھے میاں نے دیکھ کر فرمایا اندر آؤ۔ کہنے لگا حضور ٹھیک ہوں یہاں پر۔ فرمایا اندر آؤ۔ تو کہنے لگا حضور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اندر آ سکوں۔ اچھے میاں نے فرمایا یہاں پر نالائقوں کو ہی لائق بنایا جاتا ہے۔ سمجھے؟ بزرگوں کی بارگاہ سے جڑے رہنا، بزرگوں کی بارگاہ سے جڑے رہنا، نالائق ہی لائق بنتے ہیں۔ یہاں پر نالائقوں کو ہی لائق بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں سارے اچھے میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں۔ سمجھے؟ اچھوں کو تو سب اپنے گلے سے لگاتے ہیں، بروں کو گلے سے لگائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو یہ نسبتیں اچھے میاں سرکار نے قریب بلایا۔ المختصر بدن پر پھوڑ تھا، برس کے داغ تھے۔ اچھے میاں سرکار فرما رہے ہیں ہاتھ پکڑا اس کا، وہ منع کر رہا ہے۔ اچھے میاں نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں فرمایا کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ۔ ہاتھ ہٹایا، کوڑ غائب۔ سبحان اللہ۔ حضور اچھے میاں سرکار ان پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہتے کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ۔
ہاتھ اٹھایا کوڑ گایا. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. اب آئیے آخری بات نسبت کی طرف. نسبتیں کرتی کیا ہے؟ کیا حاصل ہوگا ان نسبتوں سے؟ میدان محشر قائم ہوگا قیامت کا دن. ہم گنہگار سیاکار اور ہماری حالت کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. گناہوں میں ڈوبے ہوئے قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہے نا. بس کسی ایک ولی کا نام بھی یاد رہ جائے گا تو بخشش کے لیے کافی ہے. یاد رکھنا ایک ولی کا بھی بخشش ہو جائے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک تو حدیث پاک جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے حضرت سے، کبھی جمعہ میں سن لیجئے گا. قیامت میں اللہ والوں کا تصرف کا عالم کیا ہوگا. تو اسی حدیث کے ضمن میں کہ قیامت کے دن اولیاء کاملین کو اللہ یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ جو تمہارے چاہنے والے ان کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کر چلے جاؤ. جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے نا، ایسوں کو وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے. تو قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آقا کہہ کے بلاتے یہ ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ، ساری کثرت پاتے یہ ہے. اور مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. حضور تو پھر حضور ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک اور اجازت ہے 2 منٹ کی. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی، سمجھے، چونکہ یہ سلسلے نقشبندیہ کے خلیفہ بھی ہے تو اس نسبت سے اور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. نقشبندی غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بڑے بزرگ تھے. بلگرام شریف کے بہت سے بزرگوں نے ان کی بارگاہ سے فیض پایا ہے. غلام علی نقشبندی دہلوی، تو ان کی بارگاہ میں، حضرت غلام علی نقشبندی کی بارگاہ میں بڑے بہت پابند شریعت بزرگ تھے. ایک مجذوب جو ہے وہ جذبی کیفیت میں رہتے تھے، کبھی کبھی بات کر دیتے تھے. ان کی خانقاہ میں تشریف لائے. اب ان کو ان کی نگاہ جیسے ان پر پڑی، حضرت غلام نقشبندی کی نگاہ جیسے اس مجذوب پر پڑی، ان سے کچھ حرکت صادر ہوئی جو خلاف ادب تھی. تو انہوں نے جلال میں فرمایا غلام علی نقشبندی نے کہ تم لوگ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، یعنی ایسے لوگ ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں نہ اللہ کا دیدار ہوگا نہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی. دیوانہ پھر آخر دیوانہ ہوتا ہے. دیوانوں کو کیا دیوانے کو ساری دنیا دیوانہ کہتی ہے. بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہوا ہوتا ہے نا. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہیے، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا. سبحان اللہ. تو ایسا ہی ایک دیوانہ، مگر عالم یہ تھا کہ تجلیات میں گم ولی کامل غلام علی نقشبندی ہے نا. حضور سید العلماء فرماتے ہیں جناب شیخ نازا ہے بہت کچھ زہد و تقوی پر، مجھے کافی فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ. مجھے کافی فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ. حضرت غلام علی نقشبندی نے
جیسے ہی یہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا ٹھہر جائیے، ہمیں تو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ ہیں جسے نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا نہ رسول اللہ کی شفاعت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ چونکے اور کہنے لگے کیسے؟ کہا حضور آپ تو وہ ہے کہ آپ زندگی بھر شریعت مطہرہ کے ایسے پابند رہے کہ ایک گناہ بھی آپ سے سرزد نہیں ہوا۔ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب آپ لوگ جنت میں جائیں گے، تو نہ بارگاہ اور ہم گنہگار، ہم اپنے گناہوں کے سبب رب کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے تو دیدار کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے تو دیدار کر لیں گے، اور پھر گنہگار ہونے کے سبب حضور شفاعت فرما دیں گے، تو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ ہم گنہگار ہیں، تو یہی حال ہوگا کہ ہم بھی قیامت کے دن ہم جیسے گنہگار، آپ تو بہت اچھے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے نا۔ سید العلماء فرماتے ہیں نا کہ لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی طرف، میں کہوں گا ذرا ٹھہرو لو آیا خواجہ، ویسے ہی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہوں گے، کوئی تو دکھ جائے۔ اس لیے میں فاتحہ میں بہت سے بزرگوں کا نام لیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی لمبی لمبی فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک بزرگ کے سامنے جب فاتحہ پڑھی تو مجھ سے کہنے لگے حضرت چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا تھا۔ پونے 2 گھنٹے کی ہو۔ میرے گھر والے جو ہے وہ جب فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پہلے تو سب گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، میری بہنیں وغیرہ جب آتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے جب دیکھتی ہے کہ اپن گم ہو گئے تو پھر جب ختم ہونے پر ہوتے ہیں 2.5 گھنٹے کے بعد وہ آتی ہے واپس بیٹھتی ہے، سمجھے؟ 2.5 گھنٹے تک اکیلا میں ہی رہتا۔ میرے بچے بھی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پہلے تو آمین بولتے ہیں اور پھر آہستہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں بہت دام لیتا ہوں، یہی سوچتا ہوں کہ اس لیے کہ قیامت کے دن دنیا تو کیسی تیسی نکل جائے گی، اور دنیا میں جو لاج رکھتے ہیں وہ آخرت میں کیسے چھوڑ جائیں گے۔ بے شک۔ تو یہی سوچ کر کہ کل قیامت کے دن یہ بڑے غیور سرکاریں ہوتی ہیں، بہت غیرت والی ہوتی ہیں، کہیں گے کہ قیامت میں یار یہ تو میرا نام لیتا تھا، دی تھی اس نے، دلائی تھی میری، آج مصیبت میں آج چھوڑیں گے کیسے؟ بے شک۔ سبحان اللہ۔ آج چھوڑیں گے کیسے؟ میں تو اسی لیے اپنا فائدہ سمجھتا ہوں، کوئی بیٹھے میری فاتحہ میں یا بھاگ جائے، سمجھے؟ 1 گھنٹہ بیٹھے 1.5 گھنٹہ اپنے کو جب تک نام یاد آتے رہتے ہیں، جس کے یاد آتے رہتے ہیں اس کی بارگاہ میں، سمجھے؟ تو وہ پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے، یہی بزرگ ہوں گے، یہی اچھے میاں ہوں گے، یہی ہماری سرکاریں ہوں گی۔ کیسے آقاؤں کو بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، وہ ہاتھ پکڑیں گے۔ نسبتیں کیا کرتی ہے؟ آخری بات، ہاتھ پکڑیں گے، فرشتے سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کہیں گے بڑا گنہگار ہے، حکم ہوا ہے جہنم کی طرف، جہنم میں ڈال دے گا۔ کہیں گے اچھا گنہگار ہے؟ کہیں گے چھوڑو جی یہ ہمارا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں گنہگار ہے، پورا گناہوں سے لدا ہوا ہے۔ فرشتوں سے کہیں گے اچھا اب دیکھو تصرف اولیاء کاملین کا، حضور کا تصرف تو، حضور کا معاملہ تو پھر وراء الورا ہے، حضور تو پھر حضور ہے، کام جب انہی سرکاروں سے ہو رہا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ہم تو غلام کا لفظ آقاؤں کے تعلق سے ہم استعمال نہیں کرتے، سمجھے؟ یہ حضور کے چاہنے والے، یہ حضور کے فدائی، حضور کے شہزادہ، وہ پھر آل کے معنی دونوں اعتبار سے لیجئے، ہے نا، ماننے والا، چاہنے والا بھی اور نسبی اور ایک حسبی، دونوں اعتبار سے یہ حضور کے جانثار، یہ انہی سے جب کام ہو رہا ہے تو پھر حضور کا معاملہ تو پھر حضور کا معاملہ۔ تو کہیں گے کہ وہ ٹھہرو ذرا، کیا معاملہ ہے؟ گنہگار ہے؟ کہیں گے ہاں۔ فرشتے سے کہیں گے کہاں ہے گناہ؟ اور وہ ہاتھ پکڑیں گے، یہاں ہے گناہ، اس وجود میں گناہ ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں۔ ہاتھ ہٹائیں گے، کہو اب تولو، اب دیکھو،
ہاتھ ہٹائے پاک کر دیا، سبحان اللہ، ہاتھ ہٹائے پاک کر دیا۔ یہ کام کرتی ہے نسبتیں، سبحان اللہ، سمجھے؟ تو آپ آج نسبت کی خاطر حاضر آئے، اور پھر قرآن کی نسبت، تو پھر قرآن کی نسبت اتنی مضبوط نسبت کہ اس کے پڑھنے والے پر جو اللہ کا انعام ہوتا ہے یہ وہی جانے جس پر ہوا اور عطا کرنے والا جانے۔ تو اس کی تلاوت بھی کرو اور اس کی تفسیر کو بھی سنا کرو۔ مبارکباد ہے آپ سبھی حضرات، اس کے قابل ہے مبارکباد کے کہ آپ نے آج اس جلسے کو اس اعتبار سے سنا۔ ہوتے ہوں گے 12 کے ڈبل کے وہاں اسلام سے بہت سے جلسے، مگر یہ جلسہ نسبت والا اور مقبول جلسہ، سبحان اللہ، سمجھے؟ نسبت والا جلسہ اور مقبول جلسہ، اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھتے بھی ہیں تو نسبت والوں کی زبان سے، بے شک، سمجھے؟ ورنہ یوں ہی اگر بغیر نسبت کے پڑھو گے نا، عشق رسول کی نسبت سے خالی ہو کر پڑھو گے تو پھر یہی قرآن ہے جس سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور عشق رسول کی نسبت سے اگر خالی ہو کر پڑھو تو یہی قرآن ہے جس سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خالی ہو کر پڑھو گے، نسبت سے پڑھو گے، عشق رسول کی نسبت والوں کے پاس پڑھو گے تو پھر اس سے ہدایت پاؤ گے، اور اسی نسبت سے خالی ہو کر، عشق رسول کی نسبت سے خالی ہو کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سنو قرآن کو تو ان کے ذریعے کہ جو نسبت والے ہیں، جو سرکاروں کے چاہنے والے ہیں، حدیثوں کو سنو، بزرگوں کی باتیں سنو، بلکہ دین کو سمجھو اور دین کو سنو تو صرف اور صرف نسبت والوں سے۔ جس نے دین کو نسبت والوں سے سمجھا، سنا اور نسبت والوں کے ساتھ رہا تو پھر کیا ہوگا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ٹھیک ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے، کوئی ایسی بات میں نے کہی ہو جس پر شریعت مطہرہ کی گرفت ہو، تو ان سادات کی، ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے جو دانستہ نادانستہ طور پر میری زبان سے نکلی ہو، ان تمام غیر شرعی باتوں سے جو کہنے کے بعد میں بھول گیا یا سبقت لسانی کے طور پر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو، تو ایسی بات سے بھی جس پر شریعت کی گرفت ہو، تو ایسی تمام باتوں سے میں توبہ و رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ پروردگار اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن پاک کی جو محفل ختم قرآن پاک کی سجائی گئی اور اس میں قرآن پاک کا جو ذکر ہوا، اس کی تفسیر کو ہم نے سنا، اور جن بزرگوں کے، جن علماء کے، سادات کے بیانات کو ہم نے سنا، یہ سب کچھ سننا سمجھنا ہم سب کو لیے ذریعہ نجات بنا دے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ پروردگار یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں فرما، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ تقاضے کے تحت جان کر انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں
جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہوں ان تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ آمین۔ ہمارے والدین کی، ہمارے والدین کے والدین کی، ہمارے آبا و اجداد کی، امہات کی، مریدین محبین متعلقین کی، ننیحال ددیحال سسرال کے تمام افراد کی، ہمارے مرحومین کی اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ حضور غوث پاک کے طفیل خیر کو ہم سب کا مقدر بنا دے۔ آمین۔ پروردگار ہم سب کا شمار بخشے ہوئوں میں فرما۔ آمین۔ پروردگار قرآن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ آمین۔ قرآن پاک عشق رسول کے ساتھ پڑھنے کی اور اسی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور اس کتاب کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ پروردگار حضور غوث پاک کے توسل سے خیر کو ہم سب کا مقدر بنا دے۔ آمین۔ تقدیر کی برائی سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اگر تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہو تو بڑے پیر دستگیر کا واسطہ اس تقدیر کی برائی کو تقدیر کی اچھائی میں تبدیل فرما دے۔ آمین۔ حضور غوث پاک کے طفیل ہم سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے۔ آمین۔ پریشانیوں کو ہم سے دور فرما۔ آمین۔ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ جائز مرادیں ہم سب کی پوری فرما دے۔ آمین۔ پروردگار سرکار بغداد کے صدقے میں جب تک کہ زندہ رکھ اہل سنت و جماعت مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اعلیٰ حضرت میں ہم سب کو سچے طور پر قائم اور مستحکم فرما۔ آمین۔ اسی سچے مذہب میں، سنیوں کے مذہب میں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ مسلک و مرکز کا سچا وفادار بنا۔ آمین۔ الہی مسلک کا باغی ہونے سے اور مرکز کا باغی ہونے سے اور باغیان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ آمین۔ سرکار غوث اعظم کے طفیل ہمارے گھروں کی، گھر والوں کی، مریدین محبین متعلقین کی، تمام سنیوں کی، ہماری خانقاہیں، درگاہیں، مساجد، مدارس، ان سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن و امان کو، امن و شانتی کو قائم فرما دے۔ آمین۔ ہر قسم کے فساد سے، جھگڑوں سے اس ملک کو اور اس خطے کو محفوظ فرما دے۔ آمین۔ پروردگار حضور غوث اعظم کے توسل سے کفار و مشرکین کے شر سے، حکومت کے شر سے، حکمرانوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے۔ آمین۔ پروردگار حادثات سے اور حادثوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما۔ آمین۔ آنے والی زندگی، آنے والی ساعتیں، آنے والے لمحات، آنے والا وقت ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے۔ آمین۔ الہی اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما۔ آمین۔ دجال اور دجال کے فتنے سے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے، ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ آمین۔ پروردگار مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما دے۔ آمین۔ سرکاروں کے گستاخوں سے اور سرکاروں کی گستاخی سے، بزرگوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے، بے ادب ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ آمین۔ بزرگوں کی بارگاہ کا سچا ادب کرنے والا بنا۔ آمین۔ سرکاروں کی بارگاہ کا سچا ادب کرنے والا بنا۔ آمین۔ پروردگار حضور غوث پاک کے طفیل تیری رحیمی کریمی سے اپنی پکڑ سے دونوں جہان میں اور اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ آمین۔ اپنی امان عطا فرما۔ آمین۔ دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے۔ آمین۔ جتنے علماء، جتنے سادات یہاں موجود ہیں، ان تمام سادات اور علماء کے خصوصیت کے ساتھ میں مفتی صاحب قبلہ کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں، جاہ و جلال میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ اور ان سادات اور علماء کے طفیل ہم سب کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں، جاہ و جلال میں برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ پروردگار سرکار بغداد کے طفیل
ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آمین کفر و شرک سے محفوظ فرما دے، آمین اسلامی زندگی عطا فرما، آمین ایمانی موت نصیب فرما، آمین علم نافع عطا فرما، آمین استقامت شریعت نصیب فرما۔ آمین جن احباب نے، جن لوگوں نے، جس کمیٹی نے اور مسجد مدرسے کے جن اراکین نے اور مفتی صاحب کے جن چاہنے والوں نے اس بزم کو سجایا ہے، دارین کی سعادتوں سے ان سب کو اور ان کے طفیل ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ آمین الہی ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما، آمین نا اتفاقی سے محفوظ فرما دے۔ آمین پروردگار حضور غوث اعظم کے طفیل اہل سنت کو ایک اور نیک بنا، سنیوں کے آپسی اختلافات کو دور فرما، آمین مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے متحد ہو کر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، آمین اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ آمین جتنے احباب، جتنے لوگ پروردگار ہم سب حاضر آئے ہیں، تو علیم و خبیر ہے ان سب کی اور ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا، مقصد آرزو مرادوں کو پورا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدارين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.